بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں دبئی میں کام کرتا تھا۔ ہر روز بیوی سے ویڈیو کال پر بات کرتا تو بیوی تھکی تھکی ہوتی۔ مجھے معلوم تھا میری بیوی مجھے دھوکہ دے رہی ہے، لیکن میں انجان بننے کی ایکٹنگ کرتا کیونکہ اسے پتہ نہیں تھا کیسے اس کی بے وفائی کی وجہ سے میں دن بدن کروڑ پتی بنتا جا رہا تھا۔ کیونکہ میری شادی کا دوسرا ہفتہ تھا جب اماں نے مجھ سے کہنا شروع کر دیا، بیٹا اگر تم یہیں بیوی کے پلو کو پکڑ کر بیٹھے رہو گے تو نہ ہی تمہاری بیوی آگے بڑھ پائے گی اور نہ تم دونوں یہیں ایک دوسرے کی شکل دیکھتے رہ جاؤ گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے اماں، آپ جیسا کہتی ہیں میں بھی ایسا ہی کروں گا۔ اور پھر میں نے ایسا کیا کہ دبئی کے کام کے لیے کوشش کرنا شروع کر دی۔ میرا کام اتنی جلدی کیسے ہو سکتا تھا؟ مجھ میں کوئی خاص ہنر بھی نہیں تھا، مگر پھر ایک جگہ سے مجھے کال آ گئی۔ میں جانا نہیں چاہتا تھا پر اماں کی ضد کرنے کی وجہ سے مجھے اس گھر سے نکلنا ہی پڑا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ جب میں اس گھر سے جاؤں گا تو میری بیوی بہت پریشان ہوگی۔ میرے دوست تو یہی کہتے تھے کہ ہم تو جب باہر کے لیے جاتے ہیں تو ہماری بیویاں رو رو کر اپنا برا حال کر لیتی ہیں۔ میں نے سوچا چلو اپنی بیوی کی محبت بھی اس بہانے دیکھ لوں گا، پر جب میں جانے لگا تو میری بیوی کے چہرے پر کوئی افسردگی یا پریشانی نہیں تھی۔ اسے دیکھ کر لگتا تھا جیسے میرے جانے پر وہ خوش ہو رہی ہے۔ میں نے یہ بات اماں کو بولی کہ اماں آپ تو کہہ رہی تھی کہ تمہاری بیوی کو وقتی برا لگے گا۔ برا کیا لگنا، وہ تو بالکل خوش ہے۔ اس نے مجھے ایک بار بھی نہیں کہا کہ میں رک جاؤں۔ اماں ہنسنے لگی اور بولی بیٹا شکر کرو کہ تمہاری بیوی ایسے ڈرامے نہیں کر رہی، ورنہ تم کیا کرتے؟ وہ تمہیں روک لیتی تو شاید تم رک بھی جاتے۔ ماں کی کہاں سنتا ہے لڑکا، وہ ہمیشہ اپنی بیوی کو ہی اہمیت دیتا ہے۔ اماں کی بات سن کر میں نے خدا حافظ کہا اور گھر سے نکل پڑا۔ گھر سے نکلتے ہوئے مجھے بہت ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں وہ حال نہ ہو جائے جو اصغر کا ہوا تھا۔ اصغر میرا دوست تھا، مجھے آفس میں ہی ملتا رہتا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد جب اس کا کام ہو گیا وہ دبئی چلا گیا۔ خوش بھی تھا بیچارہ۔ ایک سال بعد جب واپس آیا تو اس نے مجھے ایک عجیب سی خبر سنائی تھی کہ اس کی بیوی اب اس کی نہیں رہی بلکہ وہ کسی اور کے ساتھ اس گھر سے جا چکی ہے۔ میں اس بیچارے کی بات سن کر بہت حیران ہوا تھا۔ بولا کہ اب میں دوسری شادی کروں گا، اب یہ غلطی ہرگز نہیں کروں گا، ہمیشہ اپنی بیوی کے ساتھ ہی رہوں گا، ایسا نہ ہو کہ میری دوسری زندگی بھی برباد ہو جائے۔ اصغر کی باتیں میرے ذہن میں گھوم رہی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ میری بیوی مجھے دھوکہ نہ دے دے، نہیں تو میں کیا کروں گا؟ میں تو اپنی ساری جمع پونجی لگا کر اس ملک سے باہر جا رہا تھا۔ پھر سوچا کہ میں ایک موبائل اپنی بیوی کو خرید کر دے دوں گا، اس سے روزانہ اسے ویڈیو کال کر لیا کروں گا تاکہ ہم روزانہ کال پر بات کرتے رہیں گے تو ہمارے لیے مشکل نہ ہوگا، ہم ایک دوسرے کے ذہنوں میں رہیں گے۔ پھر میں راستے سے ہی واپس مڑا۔ میں نے ایک جگہ سے جا کر اچھا سا موبائل لیا، اس میں نمبر وغیرہ بھی لگا دیا اور پھر اپنی بیوی کو دے آیا۔ میری ماں مجھے دوبارہ گھر میں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ بولی کہ کیا ہوا؟ کیا بیوی کے بغیر نہیں رہ سکتا؟ ابھی سے یہ حال ہے تو وہاں جا کر کیا ہوگا؟ میں نے کہا اماں یہ بات نہیں، دراصل میں چاہتا ہوں کہ بیوی سے روزانہ فون پر بات ہوتی رہے، اسی لیے اسے میں ٹچ سکرین والا موبائل دے کر جا رہا ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے، میں روزانہ اس کی بات تم سے کروا دیا کروں گی۔ اماں نے فون اپنے پاس رکھ لیا۔ میں نے کہا اماں میں اسے فون دینا چاہتا ہوں تاکہ ہم ہر وقت رابطے میں رہیں۔ اماں نے اس بات پر ناگواری کا اظہار کیا۔ بولی کیوں ہر وقت کیا بات کرنی ہے؟ تو کام نہیں کرے گا وہاں جا کر؟ میں نے کہا اماں کام تو کرنا ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی بیوی سے رابطے میں رہوں۔ اماں نے فون اپنے پاس رکھ لیا اور بولی ہر وقت بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مجھے اماں پر بہت حیرت ہوئی۔ اب ہماری شادی ہو گئی تھی، کیا میں اپنی بیوی سے بات بھی نہیں کر سکتا تھا؟ حالانکہ رشتے میں جب ماں باپ رکاوٹ ڈالتے ہیں تو انسان کو بہت دکھ ہوتا ہے۔ میں نے اماں کی لاکھ منت کی کہ موبائل میری بیوی کو ہی دے دے، پر اماں نے صاف انکار کر دیا کہ تو وہاں جا کر اسی طرح کام نہیں کرے گا۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ پھر دل کیا کہ میں اپنی بیوی کو اپنے ساتھ یہاں سے لے کر چلا جاؤں۔ پھر میں نے سوچ لیا کہ اپنی بیوی کو 3-4 مہینوں بعد اپنے پاس ہی بلا لوں گا۔ میں غصے میں ہی گھر سے چلا گیا۔ مجھے اپنی ماں کی سوچ پر حیرت ہو رہی تھی کہ یہ کیسی ماں ہے جو اپنے بیٹے کی خوشی نہیں دیکھ سکتی۔ کیا میری ماں ہی نہیں چاہتی تھی کہ میں اپنی بیوی سے محبت کروں؟ خیر میں گھر سے نکل گیا۔ میرا موڈ اس بات کی وجہ سے بہت خراب ہو چکا تھا۔ میں نے اس کے بعد اپنے گھر میں فون نہیں کیا۔ میری اماں نے شاید فون کرنے کی کوشش بھی کی ہو، پر میں نے سوچ لیا کہ اماں کو اگر پیسے سے مطلب ہے تو میں ڈھیر سارا پیسہ کماؤں گا، اس کے بعد ہی گھر میں فون کروں گا۔ ویسے بھی اماں مجھے بیوی سے بات کرنے نہیں دیتی تھی۔ میں یہاں آ گیا، میری نوکری شروع ہو گئی۔
میری تنخواہ شروع میں 50,000 روپے تھی۔ ان دنوں کا 50,000 آج کے 5 لاکھ روپے کے برابر تھا۔ میں نے کام کرنا شروع کیا، مجھے پیسے ملنے لگے۔ میں نے اپنے گھر میں پہلا منی آرڈر بھیج دیا۔ پہلا منی آرڈر بھیجنے کی دیر تھی کہ اماں کا فون آ گیا۔ ان کی آواز چہک رہی تھی، پر میرا دل بجھا ہوا تھا اور چہرہ بھی۔ بولی کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا اماں کیا فائدہ پیسے کمانے کا، تم مجھے میری بیوی سے بات کرنے تو دیتی نہیں ہو، میں ایسے یہاں پر دیس میں اکیلا بیٹھا رہوں، مجھ سے کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو پھر نہ کہنا۔ اماں اپنی انگلیاں منہ میں دبا کر بولی ارے یہ کیسی باتیں کر رہا ہے، کیسی اونچ نیچ؟ میں نے ان سے کہا کہ یہاں ہزاروں لڑکیاں میرے آگے پیچھے پھرتی ہیں۔ اگرچہ ایسا تھا نہیں، پر میں اماں کو ڈرانا چاہتا تھا کہ اگر میں نے یہاں کسی لڑکی سے دوستی کر لی تو پھر آپ کیا کریں گی؟ وہ میری بات سن کر واقعی ڈر گئی۔ بیٹا ایسا نہیں کرنا، میں تیری بیوی سے تیری بات کروا دوں گی، ویسے بھی اب تیرا کام لگ گیا ہے، اب تو بات کر بھی لے تو اب کوئی مسئلہ نہیں، جو کام کروا رہے ہیں وہ تم سے کام نکلوا کر ہی رہیں گے، میری طرف سے جتنی مرضی بات کرو۔ یہ کہہ کر اماں نے فون میری بیوی کو دے دیا۔ میری بیوی نے مجھ سے بات کی، پر اس کی آواز میں کوئی خاص گرم جوشی نہیں تھی۔ مجھے لگا موبائل چھیننے پر وہ بھی افسردہ ہوگی، مجھے یاد کرتی ہوگی، پر اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ مجھ سے کہنے لگی کہ آپ کام پر دھیان دیا کریں، جب آپ آئیں گے تو ہم اگلا گھر بھی بنا لیں گے تاکہ ہمارے بچوں کے لیے آسانی ہو۔ میں حیران تھا کہ ابھی بچے آئے نہیں اور میری بیوی کو ان کی فکر ستانے لگی ہے۔ میں نے بے دلی سے ٹیلی فون رکھ دیا اور کہا کہ کل اچھے سے کپڑے پہن کر تیار ہو جانا، میں تمہیں ویڈیو کال کروں گا۔ اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اگلے دن میں نے اپنے کام سے فارغ ہو کر اپنی بیوی کو کال ملائی، مگر اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ مجھے بہت غصہ آیا، میں سو گیا۔ اگلے دن میں کام پر چلا گیا، لیکن جب واپس آیا تو بیوی کا میسج آیا ہوا تھا۔ بولی کہ معاف کر دیجیے گا، کل میرے موبائل میں چارجنگ نہیں تھی، اس لیے میں آپ سے بات نہیں کر سکی۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، آج تم اچھے سے تیار ہو جانا، میں تمہیں ویڈیو کال کروں گا۔ میری بیوی نے حامی بھر لی۔ میں رات کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی رات ہوئی میں اپنے دوستوں کو خدا حافظ کہہ کر فوراً اپنے کمرے میں آ گیا۔ میں بہت خوش تھا کیونکہ اب مجھے تقریباً 1 مہینے بعد اپنی بیوی کی شکل دیکھنے کو ملی تھی۔ میں اس سے بات کرنے لگا، مگر نہ جانے کیوں وہ بات کرنے میں بالکل بھی دلچسپی نہیں لے رہی تھی۔ میں نے اس کی طرف دوسری بار دیکھ کر ہاتھ ہلایا، پر دیکھا تو اس نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ پھر لگا کہ وہ سو گئی ہے۔ میں نے مجبور ہو کر کال بند کر دی۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت برا لگا، بہت پریشانی بھی ہوئی کہ آخر ایسا کیوں ہوا۔ میں اپنی بیوی سے اتنی محبت کرتا ہوں، دن بھر اس کا انتظار کرتا رہا اور اس نے آتے ہی آنکھیں بند کر کے سونے کا ناٹک کر دیا۔ سوچا کہ اگلی بار میں بھی اسے فون نہیں کروں گا۔ اب میں ایسا ہی کرتا۔ اگلا پورا دن میں نے اپنا موبائل بند رکھا، یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ مجبوراً میں نے بیوی کی یاد میں فون کھولا۔ اس کے کچھ میسیجز آئے ہوئے تھے۔ دیکھا تو اس میں اس نے کافی ساری شکایتیں لکھی تھیں۔ مجھ سے کہنے لگی کہ آپ جلدی سے گھر آ جائیں، میں یہاں خوش نہیں ہوں، آپ کے بغیر بہت پریشان ہوں۔ میں نے سوچا کہ میری بیوی کو شاید احساس ہو گیا ہے، کل شاید وہ تھکی ہوگی اس لیے مجھ سے بات نہیں کر پائی ہوگی۔ اب میں نے دوبارہ اپنی بیوی کو فون کیا، مگر جیسے ہی ویڈیو کال کی بیوی نے مجھے اشارے سے کوئی بھی خفیہ بات کرنے سے منع کیا۔ پھر میں نے دیکھا میری اماں بھی اسی کمرے میں تھی۔ مجھے اماں پر بہت غصہ آیا، مجھے اپنی بیوی سے کھل کر بات کرنے بھی نہیں دیتی تھی، حالانکہ میرا اس کے ساتھ نکاح ہو چکا تھا۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں پہلے آپ مجھ سے بات کر لیں، میں شہناز سے آرام اور سکون سے بات کروں گا۔ اماں میری بات پر ہنس پڑی، بولی کہ کیوں بھائی، کیا تو اپنی بیوی سے ایسی کوئی بات کرے گا جو میں نہیں سن سکتی؟ تم میرے سامنے پل کر جوان ہوئے ہو، اب مجھ سے کیا پردہ؟ اماں کی بات پر میں نے سر پکڑ لیا۔ ماں کی محبت کی بھی ایک حد ہونی چاہیے جہاں وہ اپنے بچوں کو کم از کم تنگ نہ کرے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے اماں، میں کل ہی فون کروں گا۔ اماں بولی کہ اچھا اب تم مجھ سے جان چھڑانے کو ایسا کہہ رہے ہو، حالانکہ لگتا نہیں تھا کہ تم بھی اپنی بیوی سے 1 گھنٹے سے کم بات کرو گے۔ چلو میں یہاں سے جا رہی ہوں، تم دونوں باتیں کرو۔ اماں ناراض ہو کر وہاں سے جانے لگیں۔ میں پھر بھی اپنی بیوی سے ہی بات کرنا چاہتا تھا، پر میری بیوی نے فون بند کر دیا اور اماں کو منانے چلی گئی۔ مجھے بڑا دکھ ہوا۔ اب ایسا لگا کہ میری بیوی بھی قصوروار ہے، وہ جان بوجھ کر ایسی باتیں کر رہی ہے تاکہ میں اماں سے بھی بدگمان ہوں اور اس کی بھی جان چھوٹی رہے۔ میں نے اپنے ایک دوست سے بات کی اور اپنی بیوی کا سارا مسئلہ اسے سمجھایا تو کہنے لگا کہ لگتا ہے کہ تمہاری بیوی تم سے بات نہیں کرنا چاہتی، اسے کوئی اور مل گیا ہوگا۔ ویسے بھی جب تم یہاں سے اپنے پیسے بھیج ہی رہے ہو، وہ بہت اچھے اچھے کپڑے پہن کر باہر جاتی ہوگی،
उसे तो तुम्हारी कमाई पर ऐश करने का मौका मिल गया है, कोई पूछने वाला भी नहीं है। हमारी माएँ बूढ़ी होती हैं, उन्हें हमारे बारे में कुछ नहीं मालूम होता कि बहू साहिबा क्या कर रही हैं। मैं यकीन से कह सकता हूँ तुम्हारी बीवी तुम्हें धोखा दे रही है। अपने दोस्त की बातों में आकर मेरे तो सर में दर्द होने लगा। सोचने लगा कि मेरी बीवी ने ऐसा क्यों किया। मैं वापस जाने का प्रोग्राम बना रहा था। मैंने अपनी बीवी को इस बारे में कुछ नहीं बताया था। मैंने अपना मुख्तसर सा सामान दोबारा से पैक कर लिया और अपने मालिक से कहा कि मैं कुछ अरसे की छुट्टी पर जाना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर मालिक के तेवर पर बल पड़ गए। बोले कि तुम्हें आए हुए अभी 2 महीने भी नहीं हुए और तुम वापस जाने की बात कर रहे हो। मैंने कहा, मालिक मैं आपका वफादार रहूँगा, मुझे कुछ अरसे की छुट्टी दे दें। जब मैं वापस आऊँगा तो आधी तनख्वाह पर काम करने को तैयार हूँ। मेरी इस बात पे मालिक मान गया। बोला कि ये तो सही है, अगर तुम आधी तनख्वाह को 1 साल तक काम कर सको तो फिर मैं तुम्हें छुट्टी पर जाने की इजाज़त दे सकता हूँ। उस बात पर मालिक भी खुश था और मुझे भी कोई मसला नहीं था। यूँ मैं वहाँ से छुट्टी लेकर घर आ गया, मगर मैंने अपनी बीवी और अम्मा दोनों को इस बारे में कुछ नहीं बताया था। मैं जैसे ही घर पहुँचा, रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। मैंने सोचा कि घर जाना शायद मुनासिब नहीं होगा और मैं शायद अपनी बीवी को भी रंगे हाथ नहीं पकड़ सकूंगा। 100 दिन के वक्त ही जाऊंगा, ताकि मेरी बीवी कहीं ना कहीं दौरे पर निकली होगी और यकीनन मुझे देखकर हैरान भी होगी। मैंने रात को एक होटल पर गुजारा करने का सोचा। होटल के एक कमरे का किराया दिया और अपना सामान वगैरह रख कर सो गया। सुबह मेरी आंख खुली तो मेरी बीवी के मैसेज आए हुए थे। बोली कि मैं आपको बहुत याद कर रही हूँ, लेकिन लगता है कि अब हम दोबारा भी मिल नहीं सकेंगे। बीवी के ये अजीबो गरीब मैसेज पढ़ने के बाद मैं जल्दी से अपने घर की तरफ भागा, क्योंकि मैं तो उससे मिलना चाहता था, बात करना चाहता था। पर जब मैं घर गया तो एक अजीब ही मंजर मेरे लिए मुंतजिर था। मैंने देखा कि घर में सिर्फ अम्मा थी। घर का दरवाज़ा खुला हुआ था और मेरी बीवी के कपड़े वगैरह भी सहन में बिखरे हुए थे। मैं ये देखकर हैरान रह गया। अम्मा भी सहन में सर पकड़कर बैठी थी। जैसे ही मुझ पर नजर पड़ी, अम्मा रोते हुए मेरे गले लगीं और बोली, बेटा तेरी बीवी इस घर को छोड़कर चली गई, तू कब आया? अम्मा हैरान होकर मुझे देखने लगी। मैंने कहा, अम्मा बस इसीलिए तो मैं घर आ गया था, मुझे इस पर पहले ही शक था, मैं वहां पर काम नहीं कर पाया। मैंने सोचा कि मैं आकर अपनी बीवी की खबर तो लूं कि वो क्या कर रही है। आखिर मैं उसी के लिए तो कमा रहा था। इंसान आखिर अपने बीवी बच्चों के लिए ही तो कमाता है, लेकिन जब वही मेरे साथ मुखलिस नहीं थी तो फिर मैं वहां जाकर क्या करता। रही बात आपकी, तो आपके लिए मैं यहाँ रहकर भी कमा लूंगा। आप तो वैसे भी सादगी पसंद है, और फिर आपने ये भी तो कहा था कि आपको मेरी बीवी 1 रुपया भी खर्च नहीं करने देती। अब मैं जो भी कमाऊंगा आपके लिए ही कमाऊंगा, अब मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मेरी बात सुनकर अम्मा का रंग जर्द पड़ गया। बोली, नहीं बेटा, तू नौकरी छोड़कर क्यों आया? बीवी को तेरी मैं संभाल लेती ना। मैंने खफगी से कहा, संभाला होता तो अभी ऐसा न होता अम्मा। वो भागकर कहाँ गई है? और जब तक वो नहीं आएगी मैं दोबारा वापस नहीं जाऊंगा। मैं जान गया हूँ बीवियां ऐसे नहीं समझती, वो छोड़कर भाग जाती हैं। आपको पता तो है मेरी शादी पर कितना खर्चा आया था। अब मैं बगैर बीवी के भी तो नहीं रह सकता था ना। आप ही तो कह रही थी कि शादी भी जिंदगी का ज़रूरी हिस्सा है। जो शख्स शादी नहीं करता उसका जनाजा नहीं पढ़ाया जाता। अम्मा मेरी बातें सुनकर परेशान हो गई। अच्छा कोई बात नहीं, जाकर तेरी बीवी को ले आऊंगी, वैसे ही ज़्यादा दूर नहीं गई होगी, अपने घर गई होगी। मैंने कहा, अम्मा अभी तो आप ये कह रही थी कि वो किसी के साथ भाग गई है। अगर उसने भागना होगा तो वो फिर अपने घर में थोड़ी ना भागेगी, उसी के साथ भागी होगी जिसके साथ उसका चक्कर था। मेरी बात सुनकर अम्मा हाँ में सर हिलाने लगी। ये तो तू ठीक कह रहा है, तू तो जानता है मैं सादा औरत हूँ, मुझे कहाँ इन बातों का पता है। मैं अम्मा की मुनाफिकत देकर हैरान रह गया। मुझे नहीं पता था कि मेरी बीवी गलत है या फिर मेरी माँ। फिर मैंने कुछ दिन अपने ही घर में रहकर सब कुछ खामोशी से मुआयना करने का सोचा। अम्मा उसी शाम गई, जाकर मेरी बीवी को वापस भी ले आई और फिर उसे तुम भी कहते हुए बोली, आइंदा अगर तूने किसी लड़के के साथ चक्कर चलाया या मेरे बेटे को धोखा दिया तो सीधा तलाक देकर घर भेज दूंगी, दोबारा ऐसी बात का सोचना भी मत। मैं अम्मा की तरफ देख रहा था। मेरी बीवी की आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो मेरे पास आकर बैठ गई। बोली कि आप कब आए? मैंने उसे तसल्ली दी कि आइंदा तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अम्मा कमरे से चली गई थी। वो मेरे गले लगकर खूब रोई। मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी बीवी के मगरमच्छ के आंसू पर हरगिज यकीन नहीं करूंगा, जो मेरे दिल में होगा वही करूंगा। और फिर मैंने ऐसा ही किया। मैं अपनी बीवी पर नजर रखने लगा।
صبح صبح میری آنکھ کھلی تو میری بیوی گھر پر نہیں تھی۔ میں نے امی سے پوچھا کہ وہ کہاں گئی ہے تو کہنے لگی کہ اپنی کسی سہیلی سے ملنے گئی ہوگی۔ میں نے کہا اماں کون سی سہیلی؟ اس وقت تو ایسی کوئی سہیلی نہیں ملنے آ سکتی، وہ بھی صبح سویرے۔ میری بات پر اماں مجھے مشکوک نظروں سے دیکھنے لگی، بولی کہ ہاں بیٹا، اسی وجہ سے تو اس سے لڑتی تھی۔ پھر تمہاری پریشانی دیکھ کر میں چپ ہو گئی کہ تمہیں برا نہ لگ جائے۔ ماں میرا گھر اجاڑ رہی ہے۔ اماں آپ نے دیکھا تو وہ کہاں گئی ہے؟ ارے نہیں بیٹا، مجھے کچھ نہیں پتا۔ ماں نے تو ہاتھ کھڑے کر دیے۔ میں نے سوچا کہ میں خود ہی اسے ڈھونڈوں گا۔ رات کو میں یہی سوچتا رہا کہ میں صبح اپنی بیوی کا پیچھا کروں گا، پر صبح اماں نے مجھے اٹھایا ہی نہیں، حالانکہ وہ کہہ رہی تھی کہ میں تمہیں تمہاری بیوی کے جانے سے پہلے ہی جگا دوں گی۔ میں اماں کی بات پر بڑا حیران تھا۔ ایک طرف میری ماں میری بیوی کے عیبوں پر پردہ ڈال رہی تھی اور دوسری طرف مجھے بتا بھی رہی تھی کہ میں تمہاری بیوی کے جانے سے پہلے تمہیں جگا دوں گی۔ آج میں خود ہی گھر سے نکل گیا اپنی بیوی کو ڈھونڈنے کہ وہ کہاں گئی ہے۔ آس پاس کے سب گھروں سے پوچھا کہ میری بیوی اس وقت کہاں جاتی ہے۔ تب ماسی شمیم حیرت سے مجھے دیکھنے لگی اور بولی تجھے نہیں پتا تیری بیوی کہاں جاتی ہے؟ جب سے تو دبئی گیا ہے اس کی ایک ہی عادت ہے، وہ صبح ہوتے ہی اپنی ساس کے کہنے پر اس کی بہن کے گھر جاتی ہے۔ بہن کے گھر؟ مگر وہ کیوں؟ ارے بھائی، اس کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہونے والا ہے، اس کے ہاں پوتا آئے گا تو تمہاری بیوی جا کر اس کی خدمت کرتی ہے۔ شمیم خالہ کی بات سن کر میں حیران ہو گیا۔ کیوں بھائی، میری بیوی جا کر لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے، ایسی بھی کیا مشکل آن پڑی ہے؟ میں حیران رہ گیا۔ بھائی یہ تم لوگوں کے گھر کا معاملہ ہے، ہمیں بھی سمجھ نہیں آتا کہ تمہاری بیوی دوسروں کے گھر نوکرانی بن کر کیوں رہتی ہے۔ میں نے تو اسے لاکھ بار سمجھایا بھی، پر وہ نہیں سنتی۔ میں اس کی بات سن کر حیران ہو گیا۔ میں تو اپنی بیوی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ کسی کے گھر میں نوکرانی کے طور پر کام کر رہی ہے۔ کیا فائدہ میرا دبئی میں کام کرنے کا جب میری بیوی دوسروں کے گھر میں نوکرانی بن کر کام کر رہی تھی؟ میں بڑے غصے میں اپنی خالہ کے گھر گیا۔ جا کر دیکھا تو میری بیوی برتن دھو رہی تھی۔ ان کی بیوی کسی مہارانی کی طرح اسے حکم دے رہی تھی۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت پریشانی ہوئی۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم یہاں ایسے کام کر رہی ہو؟ مجھے تمہیں کام کرتا دیکھ کر بہت پریشانی ہو رہی ہے۔ میں غصے میں اسے گھر لے کر آ گیا۔ جیسے ہی میں اسے لے کر گھر داخل ہوا، اماں کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا۔ اماں اسے گھور کر دیکھنے لگی، بولی کہ تو آ گئی؟ میں نے اماں سے کہا کہ اماں یہ وہاں جا کر نوکرانی کی طرح کام کرتی تھی، آپ نے مجھے بتایا بھی نہیں۔ اماں کا سر شرم سے جھک گیا۔ یقیناً اماں کو یہ بات پتہ تھی، پر انہوں نے مجھے یہی تاثر دیا کہ جیسے میری بیوی کسی سے ملنے جاتی ہے۔ اب مجھے اماں پر شک ہونے لگا تھا۔ جب بھی میری بیوی اماں کے پاس جاتی، میں چھپ چھپ کر ان کی باتیں سنتا۔ بالآخر رات کو مجھے وجہ معلوم ہو ہی گئی۔ میری بیوی کچن میں کھڑی تھی۔ اماں اسے کہہ رہی تھی کہ اگر تو نے زیادہ ناٹک کیا یا پھر اپنے شوہر سے شکایت کی تو میں تیری سب باتیں اسے بتا دوں گی۔ میری بیوی رونے لگی، بولی کہ ماں جی مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، وہ بھی شادی سے پہلے کی، اب تو آپ اس بات کو بھلا دیں، میں اس کام سے توبہ کر چکی ہوں۔ ویسے ہی شاکر سے میرا کوئی رشتہ نہیں تھا، پسندیدگی کا معاملہ تھا، وہ بھی مجھے کبھی کبھی دیکھنے آ جاتا تھا، لیکن مانے نہ مانے میرا کوئی قصور نہیں، یہ سب اسی کا شروع کیا ہوا سلسلہ تھا۔ میں ان کی باتیں سن کر میں ان کے سامنے آ گیا۔ میری بیوی کا تو رنگ اڑ گیا، جبکہ اماں خوش ہونے لگی کہ مجھے اب اپنی بیوی کی حقیقت پتہ چل گئی، جبکہ میں جانتا تھا کہ یہ کوئی بڑا قصور نہیں ہے۔ جو خطائیں مجھ سے سرزد ہوئیں ان کے مقابلے میں تو یہ بالکل معمولی سی بات تھی۔ میری بیوی مجھے دیکھ کر بہت ڈر گئی تھی، پر میں نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا تھا۔ اماں حیرت سے مجھے دیکھنے لگی، بولی کہ تو بے غیرت ہو گیا ہے، اگر تیرے باپ کو ایسی بات پتہ لگ جاتی تو وہ بہو کو گھر سے نکال دیتا، پر وہ اس دنیا سے چلا گیا، اسی لیے تو بے غیرت ہو گیا۔ اماں کی باتیں سننے کا میں نے کوئی اثر نہیں لیا۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگا اور بیوی سے صاف کہہ دیا کہ تمہیں مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور نہ ہی اماں سے، تم جو کہو گی میں وہی کیا کروں گا۔ میں نے اپنی بیوی کو پہلی بار ماں کے برابر عزت دی تو اماں کو بہت برا لگا تھا، حالانکہ میں اماں سے یہ کہنا چاہتا تھا کہ میری بیوی میرے مستقبل کے بچوں کی ماں ہے، اور اگر میں اپنے بچوں کے سامنے ان کی ماں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کروں گا تو پھر ایک نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا جو شاید کبھی نہیں رکے گا۔ سب لوگوں سے یہی کہوں گا کہ اپنی بیوی سے اتنا فاصلہ نہ رکھیں کہ وہ آپ کو صحیح بات بتانے سے بھی ڈرنے لگے۔ مہنگی گھڑی خرید کر بھی رکھ لی ہم نے، وقت پھر بھی نہ چل سکا ہمارے حساب سے۔ پھر یہ احساس ہوا کہ جتنا کسی کے پیچھے بھاگا میں، اتنی قدر کھو دی میں نے اپنی۔ حقیقت میں آزمانے سے ٹوٹ جاتا ہے دل، یہ عشق محبت کتابوں میں رہنے دو۔
دل بھر جائے تو تنہا چھوڑ جاتے ہیں لوگ، میں تنہا ہی ٹھیک ہوں، مجھے تنہائیوں میں رہنے دو۔ اگر کسی کی زندگی میں اپنی اہمیت دیکھنی ہو تو بے وجہ روٹ کر دیکھ لو، اگر منا لے تو سمجھ جانا کہ اس کی زندگی میں تمہاری اہمیت ہے۔ ایک دن کا منانا کوئی منانا نہیں ہوتا، محبت تو یہی ہے کہ سامنے والا تب تک منائے جب تک آپ ناراض ہیں۔ کسی کو پانے کے لیے آنسو مت بہاؤ، بلکہ اس قابل بن جاؤ کہ وہ خود تمہارا ہو جائے، کیونکہ رونے سے اگر کوئی لوٹ آتا تو آج سب مردے زندہ ہوتے۔ ہمارے ساتھ بیٹھ کر کوئی نہیں روتا، سب دعائیں دے کر ہی جان چھڑا جاتے ہیں۔ وہ شخص جس کو میں نے خدا سے مانگا تھا، خدا کی قسم خدا کے بندوں نے ہی مجھ سے چھین لیا۔ ٹوٹ کر مضبوط ہونے والے کو پہلے یہ ڈر ہوتا ہے کہ ٹوٹا تو بکھر ہی جاؤں گا۔ اپنی محبت کو بلا وجہ دوسروں کے قدموں میں مت گراؤ، تمہاری محبت کا وہی حقدار ہے جو تم پر تم سے زیادہ مہربان ہو۔ ایک شخص اپنی بیٹی کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا تھا، وہ یہ سمجھتا تھا کہ بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں اور خدا نے اس کو صرف ایک ہی بیٹی عطا کی، اس کی اور کوئی بھی اولاد نہیں تھی۔ اس کی بیٹی جوان ہو گئی تو اس نے جلد ہی اس کی شادی بھی کر دی، اور شادی کے بعد بیٹی جب گھر آتی تو وہ اپنی بیوی کو یہی کہتا کہ اس کو ہم نے گھر سے رخصت کر دیا ہے، اس کو کہا کرو کہ یہاں کم آیا کرے۔ وہ ماں تھی، اس کی ماں میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ بیٹی کو ایسا کہہ سکے۔ اس نے اپنے شوہر کو بہت سمجھایا کہ بیٹی ہے، یہ ہمارا خون ہے، اس کے بارے میں اللہ سے ڈرو کہ کل یہی تمہارے سہارے کے لیے تمہارے ساتھ کھڑی ہوگی۔ مگر وہ یہی کہتا تھا کہ مجھے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں، مجھے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس کی یہی باتیں اس کو بہت مغرور بناتی تھی۔ کچھ عرصہ گزرا تو اس کی بیوی دنیا چھوڑ گئی۔ اس کو اپنی بیوی کی جدائی کا ذرا بھی احساس نہیں ہوا، وہ اپنی زندگی کو پرسکون گزارنے لگا۔ اس کی بیٹی نے بھی گھر آنا چھوڑ دیا کیونکہ باپ کا پیار اس کو کبھی ملا ہی نہیں تھا۔ کچھ عرصہ گزرا تو اس کو بخار ہونے لگا، اس نے توجہ نہ دی، وہ بخار اس کے جسم میں پھیلنے لگا اور یوں اس کا بخار اس کے جسم کو مفلوج کرنے لگا۔ اس نے بہت علاج کروایا مگر ڈاکٹروں نے یہی جواب دیا کہ آپ کی عمر اب جوانی والی نہیں رہی، بس آپ خود کو سنبھال کر زندگی گزاریں اور اپنی خوراک میں سوائے سبزیوں کے کچھ بھی استعمال کرنا آپ کے لیے خطرناک ہے۔ وہ بہت مایوس ہو گیا، گھر میں کوئی بھی نہیں تھا جو اس کی مدد کر سکتا۔ بیٹی تھی جو دوبارہ کبھی اس گھر میں لوٹ کر نہیں آئی۔ وہ بہت مجبور تھا، نہ چلنے پھرنے کے قابل تھا اور نہ ہی کچھ کمانے کے قابل رہا۔ اس کی صحت اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ وہ بہت مشکل سے باہر تک جاتا اور اپنے لیے کچھ کھانے کو لے آتا۔ وہ جس دکان پر جاتا تھا اس نے بھی اس کو ادھار دینا بند کر دیا کہ بابا جی آپ کی عمر بہت گزر چکی ہے، آپ کے سابقہ بھی رہتے ہیں، وہ ادا کریں تو میں آپ کو مزید کچھ کھانے کو دے سکوں گا۔ وہ رونے لگا کہ بیٹا میرا کوئی بھی نہیں ہے، مجھ پر رحم کرو اور کچھ کھانے کو دے دو۔ اس نے یہی کہہ کر جواب دے دیا کہ بابا جی اب معاف کریں، میں نے دکان لوگوں کو ادھار دینے کے لیے نہیں کھولی۔ وہ مایوس ہو کر لوٹا تو اس کو ایک صوفی بزرگ نے روکا اور کہا کیا ہوا بابا جی، آپ کو یہ دکاندار کیوں اتنی باتیں سنا رہا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میری اتنی ہمت نہیں رہی کہ میں کچھ کما سکوں۔ اس سے کچھ کھانے کو مانگا تو اس نے انکار کر دیا، تو صوفی بزرگ نے ان کے لیے کھانا خریدا اور اس کو گھر چھوڑنے کے لیے ساتھ چلے گئے۔ وہ ان کو اندر کمرے تک چھوڑنے گئے تو دیکھ کر حیران ہو گئے کیونکہ وہ گھر کم اور جنگل زیادہ تھا۔ وہ کہنے لگے کہ آپ کا کوئی بھی نہیں ہے دنیا میں، کوئی اولاد بیوی کہاں ہے سب؟ وہ کہنے لگا کہ بیوی فوت ہو چکی ہے اور بیٹی ہے جس کو میں نے کبھی کوئی اہمیت ہی نہیں دی، اس نے لوٹ کر دوبارہ یہاں قدم ہی نہیں رکھا۔ آج مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے کہ میں نے اپنی جوانی میں اپنی اولاد کو بوجھ سمجھا اور آج میں خود سے نفرت کرتا ہوں کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ وہ بزرگ بھی رونے لگے کہ انسان کتنا بڑا ظالم ہے، اپنے آپ پر ظلم کرتا رہتا ہے، اپنی اولاد کو بھی اس مقام تک پہنچا دیتا ہے کہ وہ بڑھاپے میں بھی منہ موڑ جاتی ہے۔ وہ کہنے لگے کہ بیٹی اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے اور اللہ کو جو گھر پسند ہو وہاں ہی بیٹی کو پیدا فرماتا ہے، تم نے اپنے ہاتھوں ہی اپنی رحمت کا دروازہ بند کر دیا۔ افسوس ہم لوگ دوسروں کی بہنوں بیٹیوں کی ہر بات کو سر آنکھوں رکھتے ہیں، پھر وہ ہماری بیوی ہو یا بیوی کی بہن، مگر ہماری اپنی بہن ہو یا بیٹی ہم اس کی کسی بھی بات کو تو اہمیت نہیں دیتے، کیونکہ اس کی بات ہو تو ہماری غیرت جاگ جاتی ہے اور دوسروں کی بات ہو تو ہمیں پیار محبت اور ان کے الفاظوں میں درد محسوس ہونے لگتا ہے۔ وہ بزرگ فرمانے لگے کہ جب بھی اپنی بہن یا بیٹی کو گھر سے رخصت بھی کر دو
تو اس کے 3 حق کبھی مت چھین لینا۔ ایک، کبھی بھی اس سے یہ حق مت چھیننا کہ وہ تمہارے گھر لوٹ کر کبھی نہ آئے، کیونکہ اس کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا تمہارے اپنے ماں باپ کے گھر میں ہوتا ہے۔ دوسرا، یہ حق کبھی مت چھین لینا کہ تمہاری جائیداد میں اس کا کوئی حق نہیں، بلکہ اللہ پاک نے خود عورت کا حق ادا کرنے کا حکم قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے۔ اور تیسرا، یہ حق کبھی مت چھین لینا کہ وہ تمہاری محبت اور تمہارے پیار کی حقدار نہیں، جتنا تم اپنے بیٹے کو محبت اور پیار دیتے ہو اس کا بھی اتنا ہی حق ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اللہم آمین۔